بہت بڑا ملک آل ابراہیم کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی۔ ایک بی بی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد میں اللہ پاک نے کتنے نبی بنائے۔ اسحاق کی نبوت کے بعد ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، پھر ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، فادر آف میسیجرز، نبیوں کا والد بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ شکر کرتے تھے اللہ کا۔ جب بڑی عمر ہو گئی تو نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے مولا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ مجھے تو نے بڑی عمر میں اسحاق بھی عطا فرمایا اور مجھے شہزادہ اسماعیل بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں جو ذکر کر رہا ہوں ابھی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کے شیس پیغمبر ہے، بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا شیس، SHEEF۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حابیل جو تھا بیٹا تھا، صالح تھا، لیکن اس کو نبوت نہیں ملی۔ اس کو کس نے قتل کیا؟ اپنے بھائی نے، جس کا نام قابیل تھا۔ یہ ساری سٹوری قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ خود بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ حابیل کو جب قتل کر رہا تھا، جو بڑا بیٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو جب اس نے بولا سبب کیا تھا قتل کا؟ عورت سبب تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو متریجی بہن ہوتی تھی اس کے ساتھ شادی جائز تھی۔ متریجی بہن یعنی ماں جو ہے اور باپ جو ہے ایک ہو۔ اس وقت متریجی کا سسٹم کیسے تھا کہ حضرت اما حوا کو جو اولاد ہوتی تھی تو ایک سائیڈ میں بیٹا ہوتا تھا، ایک سائیڈ میں بیٹی ہوتی تھی۔ تو جو بیٹا اور بیٹی کٹھے آتے تھے وہ سگے کہلاتے تھے، اور جو دوسرے دن آتے تھے وہ متریجے کہلاتے تھے، کیونکہ اکیلا آدم علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد بڑھانی تھی، تو پھر شادیوں کا سلسلہ ایسے ہوا کہ جو دوسری بہن دوسرے دن آتی تھی وہ پہلے بھائی کے ساتھ شادی آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہوتی تھی۔ مسئلہ جھگڑا اس پہ ہوا کہ جو حابیل کے حصے میں شادی آ رہی تھی وہ بہت ہی بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، تو بڑے بھائی نے بولا ہمارے والد کی شریعت میں جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے وہ قتل کیا۔ حابیل نے صبر کیا۔ حابیل خدا کی رضا کی اندر تھا اور اس کو شیطان جو ہے گمراہ کر رہا تھا قابیل۔ تو اسی قابیل نے پہاڑوں پہ جا کر بسیرا کیا، گمراہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا شریعت کو توڑا، گمراہ ہو گیا، اس کے لیے ہدایت جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ تو اس کی نسل میں جو مرد تھے بہت خوبصورت پیدا ہوتے تھے، عورتیں جو ہوتی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر نور محمدی حابیل ادریس علیہ السلام پیغمبر بنے۔ اس طرح یہ نور بڑھتا 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 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں آیا۔ اور آج کے درس میں نے کیونکہ حضرت ابراہیم اور اس کی آل کا ذکر کیا، تو آج میں آپ کو اس نور محمد کی کرم جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر کیسے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا۔
جب وجود میں نور محمدی آیا، اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں جب مصطفیٰ کا نور آیا، آپ جد امجد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب یہ نور آیا تو اس نور کو جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں داخل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے سینے میں کوئی امانت آئی ہے۔ اس لیے ہی تو آپ نے دعا کی تھی نا جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ قرآن، یہ ساری سٹوری جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیات اور تفسیر کے ساتھ ہے، باہر کی کسی کتاب کی بات میں نہیں کر رہا۔ آپ کو پتا ہے نا جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو تو آباد کرنا جو میں نے تیرے حکم سے بنایا، اور پھر ان کے اندر جب وہ میری قوم یہاں پہ آباد ہو جائے تو کیا کرنا کہ ان کی طرف ایک رسول بھیجنا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھے اور ان کے اندر کو پاک کرے۔ یہ دادا دعا کر رہا ہے، یہ دادا دعا کر رہا ہے، اور حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، تو جب آئے تو رب نے کیا فرمایا؟ یہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں نے بتایا کہ ایسا رسول بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے اور ان کے سینوں کو صاف کرے۔ اللہ نے جب نبی پاک کو بھیجا تو یہ آیت نازل ہوئی کیسی؟ البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے وجودوں سے میں میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آیا ہے جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو بیان کرتا ہے اور تمہارے اندر کو، تمہارے باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اللہ نے دیا۔ تو بات یہ کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں آیا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے اندر تھے۔ تو نور محمدی اندر آیا تو جیسے ہی حضور کا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میں آیا تو آپ ہدایت اور رب کی تلاش میں لگ گئے۔ پہلے تلاش ہوتی ہے نا یار کی، ایسے تو یار نہیں ملتا، روٹی کھاتے ہوئے تو محبوب نہیں ملتا، عیش عیاشی میں تو محبوب نہیں ملتا، محبوب کے لیے طالب بننا ہوتا ہے، محبوب کے لیے تلاشی کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وجود میں آیا تو حق کی تلاش میں شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے قطب تارے پہ نگاہ پڑی، نگاہ پڑی، دیکھا، کہتے کتنا خوبصورت ہے۔ اندھیری رات تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے تھے، غار میں تھے، اس تارے کو دیکھا تو کہتے حاضر ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب صبح ہوا تارا تو غائب ہو گیا، آپ نے کہا یہ تو غائب ہو گیا، رب ہو اور فنا ہو جائے یہ تو نہیں ہے۔ چودھویں کی رات ہے، چاند کو دیکھا، یہ قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں، چاند کو اسے دیکھا کہ حاضر ربی، کیا بولا یہ رب ہے میرا؟ کتنا خوبصورت ہے چاند، چودھویں کا چاند۔ جب وہ اپنی ٹائم پر غائب ہوا تو پھر آپ نے وہی فرمایا، ارے یہ بھی تو چلا گیا، یہ کیسے میں، یہ اندر سے کون، یہ اندر سے کون تلاشی دے رہا تھا؟ یہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب صبح کو سورج پہ نظر پڑی، دوپہر کا اس کا تاپ، شعائیں، کہنے لگے حاضر ربی، حاضر اکبر، یہ تو چاند اور تارے سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب سن سیٹ ہوا، مغرب کا وقت ہوا، کہنے لگا یہ بھی گیا۔ پھر آپ نے پکارا اندر سے، وجد کی کیفیت آئی، میں ان کو کیسے رب بناؤں جو صبح کو آئیں شام کو غائب، شام کو آئیں صبح کو غائب؟
یہ تو ختم ہونے والے ہیں.